اس کو ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا جو گھنونا باب ہے، آج اس کو کچھ کلیئرٹی ملی اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. بہت سارے پیراگرافس ہیں، پھر آپ اسی پیج پر 22 بھی پڑھیں. Within a few days of General Zia's takeover, those who were made the accused were arrested. جن کو اکیوز بنایا وہ جنرل ضیاء، اس ڈکٹیٹر کے آنے کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اکیوز کو، which was declared to be untraced and the investigation of which had been closed was reopened without authorization. Without authorization, and FIA reinvestigated it without authorization. Without authorization. یہ ہم جو کالا دور ہم کہتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہتے. Everyone who was made a co-accused with Mr. Bhutto had surprisingly confessed to the crime. And the High Court unilaterally, without hearing the accused, elected to itself conduct a murder trial, which was wholly unprecedented. Mr. Bhutto had appointed General Ziaul Haq as the army chief, who by his actions of 5th July 1977 had clearly violated Article 6 of the Constitution. یہ court لکھ رہی ہے. And committed the offence of high treason, the prescribed punishment for which is imprisonment for life or death. General Zia therefore had a motive to proceed against Mr. Bhutto, because had he not done so, Mr. Bhutto may have proceeded against him for committing high treason. جنرل ضیاء الحق کی غداری کے اوپر ہے یہ پیراگراف، جس نے آرٹیکل 6 کو وائلیٹ کر کر پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا، اور یہ اس کا بھی ذکر اس آرڈر میں ہے. پھر اگر آپ ری انویسٹیگیشن آف بائی FIA چلے جائیں، وہ بھی پڑھیں، پیراگراف 23، جو کہ بہت، میں کہوں گی کہ آگے بھی اگر جائیں تو پیراگراف 26 بھی پڑھیں. اور پیراگراف 26 کو میں پڑھ دوں. A murder trial is conducted by a court of session. Appeal against conviction lies before the High Court. Article 185 2B of the Constitution and sections 411A and 526 of the Code permit trials to be conducted by the High Court, but these provisions do not provide for a High Court to conduct a murder trial. اب یہ بدترین ناانصافیاں دیکھیں. There was not a single precedent of a High Court conducting a murder trial. Mr. Bhutto's murder trial by the High Court made history. Never before, یعنی کہ اس سے پہلے نہیں ہوا, nor since has this happened. اس کے بعد اب تک نہیں ہوا. So this is only one example. تو یہ پڑھنا تھوڑا ضروری تھا. اور یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ قول آج بھی زندہ ہے جو انہوں نے کہا, they are going to kill me. It doesn't matter what evidence you or anyone comes up with. They are going to murder me for murder I didn't commit, said شہید ذوالفقار علی بھٹو. اور آج اس آرڈر نے وہ ثابت کیا کہ شہید بھٹو نے صحیح کہا کہ مجھے ایک ایسے قتل کے لیے مارا جا رہا ہے جو میں نے نہیں کیا. میرے حوالے سے کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو یہ معنی نہیں رکھتا, یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا, I would much rather be destroyed by military than by history. So جو تاریخ کا طالب علم ہے, جو جمہوریت کو سمجھتا ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کے دماغ میں, اسے یہ سمجھ آئے گا. اور اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ اس آرڈر پر بات کرنی آج بہت میرے لیے ایک سیاسی کارکن کے لیے, ایک جمہوریت میں یقین رکھنے والی کارکن کے لیے, ہمارے ساتھیوں کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اس آرڈر کے حوالے سے آپ سے بات کریں اور تاریخ کی اس بدترین زیادتی کا ذکر کریں جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کچھ روز قبل 5 جولائی کو ہونے والی 5 جولائی 1977 کو ہونے والی زیادتی پر بلیک ڈے منایا.
ہم نے اس بلیک ڈے کے حوالے سے بہت ساری تکلیف کا ذکر کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ 5 جولائی 1977 کو ہونے والی زیادتی سے جو نقصان پاکستان کو ہوا ہے اس کی بھرپائی آج تک نہیں ہو پائی۔ جو پاکستان کی جڑیں ہلائی گئیں، ایک منتخب، ایک عوامی پرائم منسٹر کو ڈکٹیٹر کی غیر جمہوری سوچ نے، اس کے غیر جمہوری ایکشن نے جس طریقے سے ہٹایا، انہیں ان کی حکومت کا تختہ الٹا، اسے اریسٹ کیا، آج تک اس ایکشن کی بھرپائی نہیں ہوئی۔ پھر جتنا ہم آج رونا روئیں، جی یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، کہانی شروع 5 جولائی سے ہوتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کہانی شروع 5 جولائی سے ہوتی ہے، اور 5 جولائی کے بعد ہونے والے اندھیرے آج تک ہم نہیں مٹا سکے، اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ جو یہ کہہ رہی ہے کہ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی چڑھایا گیا، یہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تو جس آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، اس آنریبل سپریم کورٹ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس سزا کو کالعدم قرار دیا جائے، اس غلط ٹرائل کے نتیجے میں ملنے والی غلط سزا کو بھی آپ بلیک سینٹنس کہیں، اسے کہنا پڑے گا۔ یہ چاہتا ہے ہر جمہوری کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے لے کے جو ہمارے لیڈرز رہے، وہ منتظر رہے کہ ہمیں کورٹ سے انصاف ملے۔ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، ان کی تکلیف، ان کی جو ان کی چیخو پکار تھی انصاف کے لیے،